امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ کس شیخ اور پیر کا مرید ہونا چاہیے، تو آپ نے 4 شرائط بتائیں۔ پہلی شرط آپ نے یہ بتائی کہ وہ شخص سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اہل سنت سے اس کا تعلق ہو، کسی گمراہ فرقے یا گمراہ طبقے سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی بد عقیدہ لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرشد صحیح سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقائد درست ہوں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ تو اس کے جب تک عقیدہ اور عقائد درست نہ ہو، اس شخص کے دامن سے کبھی وابستہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور دوسری شرط امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ اتنا علم دین کا رکھتا ہو کہ ضروریات زندگی کو سمجھ سکے۔ ضروری علوم جو ہیں، جو انتہائی بنیادی علوم ہیں، جن کے بغیر زندگی بظاہر اسلامی طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہ گزر سکے، ان چیزوں کا علم جو ہے وہ رکھتا ہو، قرآن و سنت کو وہ سمجھتا ہو کہ مجھے کیا جو ہے وہ کہا گیا اور میں نے کیا لوگوں کو بتانا ہے، لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں نے ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، تو وہ خود بھی کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ رکھتا ہو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والا نہ ہو، نبی کی سنت کا مخالف نہ ہو، تارک سنت نہ ہو۔ اگر کوئی سنت کا تارک ہے تو وہ بھی پیر بننے کا قابل نہیں ہے، مرشد ہونے کے لائق نہیں، جو نبی کی سنت پہ عامل نہیں ہے، جو نبی کی سنت پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اس کا سلسلہ طریقت کا سرکار تک ملتا ہو، سرکار کی ذات تک طریقت کا سلسلہ جاتا ہو اور وہ سلسلہ متصل ہو، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی گیپ سپیس نہ آتا ہو، کوئی تعطل نہ آتا ہو، وہ شیخ در شیخ چلتا سلسلہ دربار مصطفیٰ تک پہنچے۔ تو فرمایا اگر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہوں کسی بھی مرشد اور پیر میں، تو پھر اس کا مرید ہو کہ جس کا عقیدہ اہل سنت کا ہو، جس کو شریعت کی ضروریات کا علم ہو، جو تارک سنت فاسق معلن نہ ہو، اور نمبر 4 جس کا سلسلہ نسب طریقت میں سرکار تک پہنچتا ہو، سلسلہ طریقت سرکار تک پہنچتا ہو، اللہ کے نبی تک پہنچتا ہو، وہ پیر بننے کے قابل ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو گمراہ ہوتے جاؤ گے۔